ایک جنت باغ اللہ کا ہے اور ایک جنت انسان کی ہے۔ اللہ کا جو باغ ہے، باغ کو عربی کے اندر جنت کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے میں نے جنت کہا۔ ایک اللہ کا باغ ہے، اللہ کی جنت ہے۔ اللہ کی جنت اور رب کا باغ مسلمان کا دل ہے، اور ایک مسلمان کی جنت ہے۔ مسلمان کی وہ جنت ہے جس کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور نعمتوں سے بھر دیا، جہاں پر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار جنتیوں کو عطا فرمائیں گے۔ وہ جنت مومن کی ہے۔ اللہ کی محبت دیکھ ہے بندے، اس نے تیری جنت سے تیرے دشمن کو باہر نکال دیا ہے، شیطان کو خارج کر دیا ہے۔ وہ اس جنت میں جا نہیں سکتا، داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ بندہ کتنا ناانصافی کر رہا ہے، جس کی جنت کو تو اللہ تعالیٰ نے تیرے دشمن سے خالی کر دیا۔ اللہ کا بھی ایک باغ ہے، اللہ کی بھی ایک جنت ہے جو کہ قلب مومن ہے، مومن کا دل ہے۔ کیا یہ انصاف کرنا بنتا نہیں تیرا؟ جس نے تیری جنت کو صاف کیا ہے تو اس کی جنت کو بھی صاف کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا انداز ہے نا، یہ اعدت للمتقین، میں نے پاکوں کے لیے جنت کو بنایا ہے، پرہیزگاروں کے لیے، جن کے اندر پاکیزگی و تقویٰ ہے، ان کے لیے جنت ہے۔ اے انسان، میں نے تیری جنت کو تیرے دشمن سے پاک کیا ہے، جہاں تو نے جا کر رہنا ہے، جس جنت میں تو جائے گا، میں نے اس کو باہر نکال دیا، کیونکہ اس نے تیرے جد امجد کو تسلیم نہیں کیا، اس نے تیرے باپ جناب آدم کو تسلیم نہیں کیا، تو میں نے اس کو باہر نکال دیا، اس جنت سے باہر کر دیا، اور تیری جنت کو میں نے صاف کر دیا۔ اب اس جنت میں شیطان نہیں ہے، نہ کبھی ہوگا۔ اور ایک میرا بھی باغ ہے، اے بندے، ایک میری بھی جنت ہے جہاں پر میں رہتا ہوں، اور وہ میری جنت جو ہے اے بندے وہ تیرا دل ہے۔ تو انصاف کرنا پھر، جب میں نے تیری جنت میں تیرے اور اپنے دشمن کو رہنے نہیں دیا، تو تو میرے باغ کے اندر اپنے دشمن اور میرے دشمن کو کیوں جگہ دیتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ایک طرح کا یوں سمجھ لے کہ جھاڑو پھیرتے ہیں ہم اس باغ کو صاف کرنے کے لیے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات جلوہ گر ہوتی ہے۔ مومن کا دل، مومن کا دل، دنیا کی کوئی بھی پاک چیز لے لے آپ، میں مومن کی بات کر رہا ہوں، میں کسی شخص یا لوگوں کی بات نہیں کرتا، ایمان والے کا دل، دنیا کی کوئی بھی پاک چیز لے لیں آپ، مومن کا دل اس سے بھی زیادہ اشرف ہے۔ جتنا مرضی پاک صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، خوشبودار ہو، اس کے اندر سے خوشبوئیں آتی ہوں، اس کی زمین جتنی مرضی صاف ستھری ہو، مگر مومن کا دل اس زمین سے بھی زیادہ پاک ہے، اس سے بھی زیادہ صاف ہے، کیونکہ یہ اللہ کا باغ ہے، اللہ کا باغ ہے۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ نائب مقرر کرنے لگا ہوں، اور وہ جو نائب اللہ نے مقرر فرمانا تھا وہ انسان تھا۔ تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ، یا فیہا پہلے ہے، اے اللہ تو اس کو اپنا نائب بنائے گا جو زمین کے اندر فساد کرے گا اور خون بہائے گا،
تو اس کو اپنا نائب بنائے گا، جو مفسد ہے، فساد پھیلائے گا زمین کے اندر اور خون بھی بہائے گا۔ اس فرشتوں کی اس گفتگو کو سمجھیے ذرا، ملائکہ کہنا کیا چاہتے تھے، ہمیں اس کو سمجھنا، رب کو تو سب علم ہے نا۔ گویا کہ فرشتے یہ بات اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، جو کسی کا خلیفہ ہوتا ہے اس کو اپنے امام کے ساتھ کچھ تو مناسبت ہوتی ہے، مناسبت ہوگی تو خلافت ملتی ہے نا۔ جس کو مناسبت ہی نہیں ہے اس کو خلافت تو نہیں ملتی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ وہ ملائکہ یہ عرض کر رہے ہیں، اے میرے مولا تو کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، تو مناسبت تو ہمیں تیرے ساتھ ہے نا کچھ نہ کچھ، ہم بھی نہیں کھاتے، ہم پیتے بھی نہیں ہیں، تو ہماری مناسبت ہے تیرے ساتھ۔ تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ تجھے نیند آتی نہ اونگ آتی ہے، تو ہمیں مناسبت حاصل ہے اس معاملہ کے اندر، اونگتے ہم بھی نہیں ہیں اور نیند ہمیں بھی نہیں آتی۔ اے پروردگار ہم تو کوئی تیری نافرمانی بھی نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، نافرمانی کا ایلیمنٹ عنصر ان میں ہے ہی نہیں، تو پاکی پسند کرتا ہے تو خود پاک ہے، تو ہمیں کچھ تو مناسبت ہے نا تیرے ساتھ۔ تو گویا کہ فرشتے یا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیتے، تو بھی کھانے سے پاک ہم بھی پاک، تو بھی پینے سے پاک ہم بھی پینے سے پاک، تو بھی نور ہے اور ہم تیرے نور سے ہیں، ہمیں بھی تو کچھ مناسبت ہے، تو بھی نور ہے ہم بھی نور ہے۔ تجھے نیند نہیں آتی تو ہمیں بھی نہیں آتی، تجھے اونگ نہیں آتی تو ہمیں بھی اونگ نہیں آتی۔ ان کا سوال کرنے کا مقصد خلافت مانگنا نہیں تھا اللہ تعالیٰ سے کہ خلیفہ ہمیں بنایا گیا، ان کا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ خلافت کے اندر تو مناسبت ہوتی ہے، بہت بڑی ہستی ہو تو ان کا جو خلیفہ بنے گا کچھ تو اس میں مناسبت ہوگی نا، تو اس مناسبت کے تحت پھر خلافت دی جاتی ہے۔ اس میں کوئی رشتہ داری کا تعلق تو نہیں چلتا، نیابت اور ہے، جانشینی اور ہے، خلافت اور ہے، اجازت اور ہے، ان تمام کے تمام ورڈز کے اندر فرق ہے روحانیت کے مرتبہ کے اندر۔ اے پروردگار یہ جو انسان ہے یہ تو خون بہائے گا، یہ تو فساد زمین کے اندر پھیلائے گا، اس کی تیرے ساتھ تو کوئی مناسبت نہیں ہے، تو سوئے گا بھی، کھائے گا بھی، پیے گا بھی، جوڑے گا بھی، یہ گناہ بھی کرے گا، یہ سب کچھ کرے گا، ایسے معاملات، تو اے اللہ اس کی تیرے ساتھ تو کوئی مناسبت نہیں ہے۔ تو جب مناسبت نہیں ہے تو خلافت سمجھ میں نہیں آتی پھر۔ تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف یہ باتیں منسوب نہیں کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے خاندان میں جو لوگ پیدا ہونے تھے نا ان کی طرف منسوب کیے ہیں۔ تو بیٹا جو کرتا ہے نا باپ کی طرف بات جاتی ہے، مرید جو کرتا ہے پیر کی طرف بات جاتی ہے۔ آسان سی بات ہے نا، تو کس کا پیر تو کس کا مرید ہے؟ تو بیٹا اچھا کام کرے تو باپ کی تعریف، بیٹا برا کام کرے تو باپ کی مذمت، مرید اچھا کام کرے تو پیر کی تعریف، مرید برا کام کرے تو پیر کی مذمت۔ تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سامنے رکھ کے یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ انسان ایسا کرے گا، حضرت آدم کی ذریت کے جو لوگ ہونے تھے نا، پیدا ہونے تھے، اور جو کچھ آج کر رہے ہیں سب کچھ۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ فرشتوں کو تو غیب کا علم ہے اور انہوں نے جو بتایا بالکل ٹھیک بتایا۔ آج کا انسان فساد بھی کر رہا ہے، آج کا انسان خون ریز بھی ہے، خون ریزی بھی کر رہا ہے، اور یہ بات اللہ کے سامنے ہو رہی ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو غیب کی بات ہے، تم کیسے غیب جانتے ہو؟ غیب تو میں جانتا ہوں صرف۔ یہ یوں کرے گا یہ بھی غیب ہے، فساد پھیلائے گا غیب کی بات ہے، خون ریزی کرے گا غیب کی بات ہے۔ پھر تسلی دو اپنے آپ کو جو کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کرو غیب کی بات۔ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو کسی کم درجہ شخصیت کے لیے ایک چیز کو ثابت کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر درجہ والی شخصیت ہے اس کے لیے تو بدرجہ اولا یہ چیز ثابت ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب فرشتے غیب کا علم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں
اور رب کے سامنے بیان بھی کر رہے ہیں کہ یہ ایسا کرے گا. ایسا نہیں کہا کہ ہمارا گمان ہے کہ ایسا کرے، ایسا کرے گا. انسان فساد بھی پھیلائے گا اور خون ریزی بھی کرے گا، قتل بھی کرے گا. یہ سب کچھ ہو نہیں رہا کیا؟ یہی تو غیب ہے، اور کیا ہے؟ تو جب فرشتے غیب کا علم جانتے ہیں تو تیرا اب بھی اعتقاد پکا نہیں ہوتا. جو گنبد خضرا میں ہرے گنبد والی ہستی ہیں وہ کتنا غیب کا علم جانتے ہوں گے. ماشاءاللہ. ان کے پاس غیب کیا خزانے ہیں. کئی فرشتے، اور ایسے فرشتے کیا بلکہ فرشتوں کے امام حضور کے پاؤں چومتے ہیں، سرکار کی ایڑیاں چومتے ہیں. اور یہ فرق اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات کر کے دکھا نہیں دیا. دیکھ لو اوپر کون ہے، نیچے کون ہے، افضل کون ہے اور مفضول کون ہے، ذی شان کون ہے اور ذویل غالب کون ہے. دیکھ لو آج کی رات میں پہلا فرق دیکھ لو. جو لیٹے ہوئے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، ان کی ایڑیاں جو چوم رہا ہے، خود اندازہ کر لو اور خود فیصلے کر لو کہ جس کی ایڑیاں چومی جا رہی ہیں وہ افضل ہے یا چومنے والا افضل ہے. کتنی آسان سی بات ہے. تو جب فرشتے نہیں، فرشتوں کا امام جناب جبریل علیہ السلام سرکار کے تلوے چومتے ہیں، اور وہ فرشتے اس گروہ کے تھے اور انہوں نے غیب کی بات اللہ کے سامنے کی. اور رب تعالیٰ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ غیب تو صرف میں جانتا ہوں، تمہیں غیب کہاں سے مل گیا. تو جو انہوں نے بات کی، رب تعالیٰ نے کسی بات کی تردید نہیں فرمائی. اس سے پتہ یہ چلا اگر فرشتے غیب کا علم جانتے ہیں تو جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے وہ بھی غیب کا علم جانتے ہیں. کیونکہ وہ تو سید و سردار ہے. غلام کو ایک نسبت دو گے تو سردار کے لیے ثابت نہیں کرو گے تو تمہیں بخشے گا کون؟ پھر تمہاری بخشش کیا ہے، کیسے ہوگی؟ اب سمجھ آ گئی بات. میرے سردار وہ ہیں جو عالم ما کان، جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ہونے والا ہے حضور ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. تو فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا یہ تو فساد کرے گا، انسان اس کی اولاد میں جو ہے قتل بھی کرے گا، تو اس کو تو کیوں خلیفہ بنانے لگا؟ اس کی تو تیرے ساتھ کوئی مناسبت بھی نہیں ہے. یہ کوئی نوری ہے؟ یہ تو کوئی نوری بھی نہیں ہے. یہ تو کھاتا بھی ہے، یہ تو سوتا بھی ہے، اور اس کے اندر تو دیگر اور بھی گناہ موجود ہیں. یہ جو کرے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا تو رب تعالیٰ نے ایک ہی بات کے ساتھ جواب دے دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی. فرمایا جو مجھے خبر ہے وہ تمہیں خبر نہیں ہے. کیوں؟ فرشتوں نے ظاہر دیکھا کہ جس کا پتلا ان چیزوں سے مرکب ہوتا ہے اس کے اثرات معاشرے میں ایسے نمودار ہوں گے، کیونکہ فرشتے اس کی تاثیر سے واقف تھے، اور تاثیر کا علم اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا کہ جو ان چیزوں سے مرکب ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ خون ریزی بھی کرے گا اور وہ فساد بھی کرے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں پتا نہیں ہے. انی اعلم ما لا تعلمون، میں خدا ہوں، راز کا علم تو میرے پاس ہے. یہاں سے ایک اور بات سمجھ جاؤ جس کے بارے میں تمہیں سمجھ میں نہ آئے بات کہ یہ انسان صاحب مقام بن کیسے گیا ہے. میں نے تو بڑی اس پہ نگاہ رکھی ہوئی تھی، یہ کیسے یہاں سے نکل کے صاحب مقام بن گیا ہے. تو پھر اللہ کا یہ فرمان ذہن میں رکھو، وہ تمہیں بھی فرما رہا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جس چیز کی خبر مجھے ہے وہ تجھے خبر نہیں ہے. یہ اللہ کا فرمان اس بندے کے لیے بھی ہے. واچ کرتے ہیں نا انسان، کہتے یہ تو کل کا بچہ اور میرے سامنے، تو یہ میرے سامنے تھا. اس کا مطلب ہے کہ ولایت تیرے سامنے سے گزر کے جائے گی. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو مقام اللہ نے دینا ہے وہ تجھ سے پوچھ کے دینا ہے. تجھے علم ہوگا تو پھر مقام ہوگا نا. یہ انسان کی تناست ہے. تناست کہتے ہیں کم ظرفی اور ضعف اور کمزوری. تو جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہو اس کے بارے میں یہ مت کہیں کہ یہ کیسے اور کیسے ہو گیا. اللہ کا فرمان آج بھی باقی ہے، انی اعلم ما لا تعلمون. اے بندے جو میں جانتا ہوں وہ تو نہیں جانتا. اس کو کیسے مل گیا یہ مقام؟ اللہ نے دینا تھا، اس نے دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کے سوال کا جواب دیا وہ سمجھ لو ذرا. فرشتے کہنے لگے اے میرے اللہ یہ تو یہ یوں کام کرے گا. انہوں نے ظاہر دیکھا اور ظاہر دیکھ کے یہ بات کہی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس کا مطلب یہ تھا کہ انسان کے اندر جس چیز کو پیک میں نے کر کے رکھا ہوا ہے نا، اگر وہ واقعی انسان بن کے رہا اور انسان بن کے اس کی حفاظت اس نے کر لی، فرمایا فرشتوں تم کیا وہ کئی فرشتوں سے اوپر اور اعلیٰ بلند ہو جائے گا.
ماشاءاللہ. جو غیب جو میں جانتا ہوں کہ انسان کے اندر میں نے کیا رکھا ہے، انسان کے اندر کیا ہے، اندر بوٹی مشک مچاوے جان کھلنتے آئی ہوں. کہو سبحان اللہ، سبحان کہو اللہ. سبحان اللہ. آپ نے بڑی کمال کی فرمائی نا. الف اللہ چمبے دی بوٹی من میرے وچ مرشد لائی. سبحان اللہ. سب بولو الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد لائی. تو اللہ نے فرمایا جو غیب میں جانتا ہوں نا انسان کے باطن میں نے رکھا کیا ہے، اے فرشتوں تمہیں اس کا علم نہیں ہے، اور جو میں نے اس میں رکھا ہے وہ تمہارے اندر بھی نہیں رکھا. اگر یہ انسان بن کے رہا، اب پتہ چلا آپ کو مرشد کی ضرورت کیوں ہے. سبحان اللہ. مرشد پہلے خود صاف ہوتا ہے، اور جب وہ صاف ہو کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر اللہ کی نیابت کا اعلان آ جاتا ہے کہ زمین کے اوپر یہ میرا بندہ نائب ہے، یہ میرا نائب ہے یہ بندہ. تو جس وقت انسان خود صاف ہو جاتا ہے، بشری علائشوں سے گزرتا ہے، دو ہی بڑی چیزیں ہیں نا جن سے بندے نے صاف ہونا ہے، جو جانوروں کے اندر ہے. جب انسان ان میں سے اپنے آپ کو ستھرا کرتا جائے گا تو انسان پھر اللہ رب العزت کے ساتھ مناسبت پاتا جائے گا، مناسبت قرب پاتا جائے گا. وہ دو ہی چیزیں ہیں سب سے بڑی، نمبر ایک غضب اور نمبر دو شہوت. یہ دونوں چیزیں جانوروں کے اندر ہے. جانور میں یا تو غصہ ہے یا شہوت ہے، اور یہ دو چیزیں بھی انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہیں. جو انسان غضب کے اندر رہتا ہے وہ جانور ہے، جو انسان شہوت کا مرید ہے، حرص کا مرید ہے، وہ بھی جانور ہے ابھی. تو مرشد کیا کرتا ہے، وہ غضب بھی مارتا ہے اور اس کی شہوت بھی مارتا ہے، اور اس کے اندر سے جانوروں والی حرکتیں ختم کر کے اب اس کی مناسبت ہوتی ہے فرشتوں کے ساتھ ہے. بات اس کو کرتا ہے، پھر مرشد پھر نگاہ کرتا ہے، پھر اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے، پھر اٹھا کر پھر اللہ رب العزت کے قریب لے جاتا ہے. پھر اس کو قرب الہی ملتا ہے جب غضب بھی مر جائے، جب شہوت بھی مر جاتی ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تو جو شہوت ہے وہ آنکھ کی بھی ہوتی ہے، وہ پیٹ کی بھی ہوتی ہے، وہ فکر کی بھی ہوتی ہے، وہ ہاتھ کی بھی ہوتی ہے، وہ سوچ کی بھی ہوتی ہے. تو جانور کے اندر یہی دو بڑی چیزیں ہیں. بندہ یا انسان جانور ہے یا پھر فرشتہ ہے. درمیان کے اندر جو لٹکا ہوا ہے جس کی دونوں طرف سے ہے یہ کامل نہیں ہے. فرق سمجھ گئے نا آپ. جس کے اندر غضب ہے، غضب یہ میں کو ہوا دیتا ہے نا. غضب جو پھونک بھرتا ہے یہ میں کو بھرتا ہے. کاہے کا غضب اور کس چیز کا غضب ہے، کس چیز کا غضب ہے تیرے اندر. تیرا یہ غضب بیٹے مزہ تو تب آئے یہ اس غضب کا رخ نفس کی طرف ہو، شیطان کی طرف ہو. جو غضب تم مسلمانوں کی طرف اور مومنین کی طرف بلا وجہ کا کیا ہوا ہے نا، یہ غضب ہو شیطان کی طرف. غضب ٹھیک چیز ہے مگر رخ غلط ہے نا. اس کا رخ کرنا ہے اس طرف، اس کا رخ کرنا ہے نفس کی طرف. شیطان غضب اس پہ پڑے، کسی مومن بندے کے اوپر نہیں پڑے. تو جس کے اندر غضب ہے اور جس درجہ غضب ہے، جو حرام غضب ہے، توجہ کریں، جو غضب حرام ہے جتنا موجود ہے اتنا ہی جانور ہے. اور جس کے اندر کھانے پینے جوڑنے اکٹھا کرنے کی، سوچنے کی، برائی کا خیال رکھنے کی، برائی سوچنے کی، برائی کے ارد گرد مکھی کی طرح گھومنے کی جتنی حرص ہے اتنا ہی جانور ہے. تو فرشتوں کے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. اس لیے ان کا امتحان جو ہے وہ صرف اور صرف اطاعت کے اندر ہے. انسان کا امتحان سخت ہے، اور جب انسان اس سخت امتحان کے اندر سے باہر نکلتا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتا ہے، اپنا غضب بھی ختم کرتا جائے، اپنی شہوت اور حرص بھی ختم کرتا جائے، تو جیسے جیسے ختم کرتا جائے گا انسان اس مقام سے اٹھتا ہے پھر جو ایک جانور کے مقام پر تھا. غضب ہے تو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، شہوت ہے بلا وجہ کی تو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. جیسے ہی وہاں سے باہر نکلا تو فرشتوں کے ساتھ ملتا گیا، ملائکہ کے ساتھ اس کی مناسبت ہوتی گئی. پھر کیا ہوتا ہے، پھر انسان جب تخیل کرتا ہے، خیال کرتا ہے، سوچتا ہے انسان، تو سوچ پاک، تخیل پاک، نگاہ پاک، دل پاک. جس وقت جیسے انسان مراقبہ کرتا ہے تو روح یار یوں سامنے چمکتا ہوا نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو اس کے اندر میں نے ایک چپ فٹ کی ہوئی ہے نا وہ تم نہیں جانتے وہ میں جانتا ہوں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اس کی بنیاد پر میں نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا. اگر یہ انسان واقعی انسان بن کے رہا تو پھر اس جیسا فرشتہ بھی نہیں ہو سکتا مقام کے اندر. کئی فرشتے اولیاء اللہ کے قدم چومتے ہیں آ کر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کچھ کتابوں کی باتیں ہیں اور کچھ مشاہدات کی باتیں ہیں. جو مشاہدات والی بات ہے وہ بتانے کے بعد تو گردن تیار رکھو اڑنے کے لیے.
پھر تو گردن تیار رکھے نا. جس نے راز بتایا نہیں وہ گرفت میں آیا نہیں. راز اس وجہ سے راز ہے کہ راز رکھو گے تو بچے رہو گے. جنہوں نے راز کھولا ان پہ فتوے لگ گئے, ان کی گردنیں اڑ گئی, ہاں ان کو لوگوں نے ختم کر دیا اور مار دیا. ایک مرید تھا نا اپنے شیخ کی بارگاہ میں آیا, اس کو اتنا دیا مجھے کیا دیا ہے. وہ بار بار ضد کرنے لگا, بار بار ضد کرنے لگا کہ مجھے کیا دیا. تو آپ نے فرمایا تجھے بہت کچھ دیا ہے, صبر کر ذرا تجھے اور بھی ملے گا. اس نے کہا نہیں, اس کو جو دیا مجھے وہ دیا جائے. آپ نے نگاہ کی تو علم باطن جاری کر دیا, علم الاسرار جاری کر دیا. جب علم الاسرار جاری کیا, وہ جہاں بیٹھتا وہ راز کی باتیں کرتا. لوگ کہتے ہیں یہ تو پاگل اور بے وقوف ہے, مارو اس کو, یہ کیسی بات کر رہا ہے. لوگ جوتا اٹھاتے مارتے اس کو اور بھاگ جاتا. وہ کہتا ہے میں راز کی بات کر رہا ہوں اور مجھے جوتے پڑ رہے ہیں. پھر اس کو بات سمجھ آئی کہ میرا پیر سچ کہتا تھا کہ ابھی تو اتنا پکا نہیں ہے کہ تجھے راز دکھاؤں. تجھے راز دکھا دے تو اچھلے گا, اور اچھلے گا تو معاشرے سے پٹے گا, پھر تو مار کھائے گا. چپ رہ, جو تیرے اندر رکھا ہے وہ تجھے نہیں پتا. اور خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں, جو لوگ صاحب شریعت اور صاحب استقامت ہوتے ہیں, مرشد جب ان کو نوازتے ہیں, ان کی سب سے بڑی منزل یہ ہونی چاہیے کہ وہ چپ رہیں اور چلتے رہیں. ان کو نہیں پتا ان کے اندر کون سی بھوٹی مرشد نے لگا دی گئی ہے. وہ خود سے باخبر نہیں ہے, ان کو اس چیز کی خبر اور علم نہیں ہے. ان کو کس مقام پر اللہ جب اجازت دے گا, نگاہ فرمائیں گے, جب تو پکا ہو جائے گا, پھر ایک پردہ اٹھا کے تجھے دکھائیں گے اب تو اس جگہ پر ہے. اور جہاں پر جاتا راز کی باتیں کرتا, لوگ اس کو مارتے, لوگ اس کو پاگل کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے, یہ پاگل ہے, یہ پاگل ہے. ایک جگہ پر گیا تو اس نے راز چونکہ مرشد نے کھول دیا نا, اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ مناسبت کے راز کی بات کی, تو لوگوں نے فتویٰ دیا کہ یہ تو گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو, تلوار لے کر اور اس کی گردن اڑا دو. کہنے لگا نہیں میں سچا ہوں, میری عقل بھی ٹھیک ہے, میں پاگل نہیں ہوں, میں سچ کہہ رہا ہوں, میری عقل بالکل ٹھیک ہے, میں راز کی بات کر رہا ہوں. اب تجھ سے راز کون سنے گا؟ تو کن کو راز سنا رہا ہے؟ جس کو نیلے اور پیلے کا صرف فرق پتا ہے کہ نیلا رنگ کون سا اور پیلا کون سا ہے. تو راز سنانا چاہتا ہے تو بچے کسی راز والے کو سنا. تجھے کیا ضرورت تھی ان کے سامنے راز کھولنے کی؟ اب لوگوں نے گردن اڑا کے ختم کر دیا. اس وجہ سے کہ راز جب بے رازوں کے سامنے کھولا جائے تو پھر یہی حال ہوتا ہے. کسی بھی دربار پر جاؤ تو ان کے وسیلہ سے دعا تو مانگو, مگر ان سے کچھ مانگنے مت بیٹھ جانا. اگر پیچھے کوئی نسبت ہے تو نسبت سے اجازت لے کر جانا. تجھے ابھی اتنا خیال ہی نہیں کہ مانگنے کے اندر ادب کیا ہوتا ہے. میں تجھے ادب بتاؤں کہ سامنے غوث اعظم بھی بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک طرف مرشد بیٹھے ہوں, غوث پاک کو یہ پسند ہے کہ مجھ سے نہ مانگا, اپنے پیر سے مانگ. حضور علی جویری بیٹھے ہوں, حضور خواجہ پاک بیٹھے ہوں, تو وہ بھی یہ پسند کریں کہ اگر مرشد کامل ہے. میں تجھے ادب کی بات سنا رہا ہوں. اچھلتے بعض مرید ہمیں مطلب فلاں جگہ سے فیض آئے, ہمیں وہاں سے آئے, یہ میں تجھے ادب کی بات بتا رہا ہوں. وہ بھی یہ چاہیں گے کہ تو اپنے مرشد سے فیض مانگ, ہم سے مت مانگ. جس وجہ سے مرشد سے رخ موڑ کے ہماری طرف آئے گا تو بے ادبی کرے گا نا. تو پھر مقام میں تو ہم بڑے ہیں, مگر ترتیب کے اندر ترتیب یہ نہیں ہے کہ سامنے وہاں سے مانگا جائے. ترتیب یہ ہے کہ جس کو ہم نے نوازا پہلے اس سے مانگ, تاکہ ہمیں پتا چلے ہمارے نوازے ہوئے کی کتنی خدمت کر رہا ہے. تو پہلے مرشد ہوتا ہے, اس کے بعد پھر کوئی اور ہستی ہوتی ہے. مقام کی یہاں پر تفریق کی بات نہیں کر رہا, میں فیض کی بات کر رہا ہوں. بعض ہوتے ہیں نا جا کے جھوڑیاں پلاتے ہیں, ہمیں مطلب زور داتا صاحب مجھے نوازے, مجھے عطا کرے. کچھ نہیں ملتا, ایسے کچھ بھی نہیں ملتا, ہاتھ کچھ بھی نہیں آنا. تو یہ رازوں کی بات ہو رہی ہے, تو یہاں پر ہم ایسے بھی مرید بیٹھے ہوئے ہیں. آج میں کھلی بات کر رہا ہوں, داتا گنج بخش علی جویری سرکار کا دیدار تو ہوا ان کو کسی وقت میں تھوڑا سا, مگر فیض کے طلبگار ہے اور فیض نہیں ملا. انہوں نے فرمایا پہلے پیر پکڑ, پھر واسطہ اندر ہو مضبوط, جو اندر کھڑا ہو لاج لے کر, پھر تجھے فیض جو ملے گا وہ ہمارا ہی ملے گا اس کے واسطے کے ساتھ. وہ شخص بھی میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جس وقت مرشد پکڑا, اب نسبت تیری پختہ ہوئی ہے, اب تجھے نسبت پختہ ہے. سبحان اللہ. بلا تزکوا انفسکم, اپنی پاکی بیان نہیں کرو, اللہ خود فرماتا ہے. لیکن ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, نعمت کا چرچا کرو, اللہ کو اچھا لگتا ہے. سبحان اللہ. اب آیتیں تو دونوں ہے, سمجھنی تو حد ہے نا. ہم نے وہ منع جو کیا گیا کس حد میں, یہاں اجازت ہے تو کس حد میں, وہ کون سی کیفیت ہے اور یہ کون سی کیفیت ہے. تو بعض مرید ہوتے کہتے ہیں ہمارے پیر کو کیا پتا ہے, پچھلی محفل میں تم نہیں آئے تو کیا تجھے تیرے مرشد نے آ کے پوچھا نہیں کہ محفل میں تو کیوں نہیں آیا؟
کیوں جی بولے سبحان اللہ. ایسے ہی کھڑے ہو ذرا. کیا آپ سے پوچھا میں نے خواب؟ آپ بھی بولے کیا بولنا ہے آپ نے؟ پچھلی محفل میں نہیں آ سکا تھا، کچھ وجوہات تھیں، تو آپ میں پھر آپ نے پوچھا تھا کہ محفل سبحان اللہ. سبحان آپ کی اللہ حالت پر انا للہ، آپ کے دلوں میں لگتا ہے محبت مرشد نہیں ہے. سبحان اللہ. تو آپ خود باتیں بیان کر رہے ہیں، خود میں نے کبھی کی نہیں ابھی. الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت ہے، بیٹے تیرے اندر جتنی آنتے نا ہمیں اس کا بھی علم ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ باتیں الگ ہے کہ خاموش رہیں. زبانیں جاننا کوئی کامیابی نہیں ہے. زبانیں میں بڑی جانتا ہوں، کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ دل جاننا سیکھ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پھر تیرا پتہ چلے گا تو مرد کتنا ہے. اللہ تجھے عربی آتی، انگلش آتی، فارسی آتی، تجھے پرشین آتی، فلاں آتی، تو میں پڑھا لکھا ہوں. یہ کوئی کمال نہیں ہے. جب تو دل پڑھنا سیکھے گا نا اپنا اور دوسرے کا، پھر کمال ہے. سبحان اور اللہ. یہ ہے خدا کی نعمت. آپ کیا غوث اعظم سرکار کے اوپر حالت شکر کے اندر جو آپ نے شعر لکھے، لوگوں نے اس پر بھی فتوے لگائے. بیٹا تیرا مشن نہیں ہے، تجھے کیا خبر اس بات کی کہ وہ حالت کون سی ہوتی ہے. اس میں بندہ اور خدا آپس میں کس مائیت میں ہوتے ہیں، سبحان اللہ. اور آپس میں بندے اور خدا کا تعلق کیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو چپ کروا دیا کہ فرشتوں چپ ہو جاؤ. انسان کو میں نے چنا ہے. اللہ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو اللہ چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرے. تم کون ہوتے مجھ سے پوچھنے والے؟ اور جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سبحان اللہ جس چیز کی مجھے خبر ہے اس چیز کی تمہیں خبر نہیں ہے. تو انسان کو چھوٹی چیز کا نام نہیں ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سم ڈالی ہوئی ہے نا، اگر یہ کسی سگنل والے کے پاس چلا جائے اور اس کو سگنل آنا شروع ہو جائے، ہر جگہ پر فیض بھی نہیں ہوتا. اور جہاں فیض ہو اور بندہ بے فیض رہے، مقام توبہ ہے یہ. تو جہاں سگنل تیرے آنا شروع ہو جائیں گے وہاں تیرا فیض ہے. پھر اور سگنل کیا؟ تیرا دل لگ جائے پھر، اور تیرا دل کرے کچھ نہ مانگنے کو، بس اپنے پیر کا دیدار کرنے کو. پتہ چل گیا کہ تم خالص ہے. پھر خالص ہے، تو لالچی نہیں ہے. پھر تیرے اندر لالچ نہیں ہے. منو تو کی گیم والا بندہ تو نہیں ہے. مجھے یہ تو اس کو کیا، یہ کیا تو وہ کیا. تو جو مرشد کے سامنے یہ بات کرے اس کو یہ تو اس نے اپنے مرشد کو جانا ہی کیا. پھر تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کے چپ کروا دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو باطن میں جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے. جو اسرار مجھے خبر ہے وہ تمہیں خبر نہیں ہے. یہ تو آپ کو ایک دو باتیں بتائی ہیں بس. ابھی تو میری ملاقات ہوئی نہیں نا آپ کے ساتھ. یہ آپ کو صرف بتایا ہی ہے کہ جن کے غلاموں کے اوپر عطا ہو جائے تو نگاہ میں نور آ جائے تو روشنی اللہ نصیب کر دیتا ہے. سرکار دو عالم کی نگاہ کا عالم پھر کیا ہوگا. بیٹا تیرا دل مرا ہوا ہے، عقیدہ ختم ہے. تو آ کے ذرا اس محفل میں بیٹھ، انشاءاللہ تیرے دل کو زندگی ملے گی. پھر تجھے پتا چلے گا ربیع الاول کے اندر حضور کی آمد کے نعرے لگانے کا مزہ کیا اور لطف کیسا آتا ہے. کیسا لطف آتا ہے، کیسی کرم نوازی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. جس چیز کی مجھے خبر ہے وہ تجھے خبر نہیں ہے. کہاں ایسا علم پڑھو گے کہ جہاں پر خواب کے اندر جانے کے آپ کو طریقے بتائے جائے. سبحان اللہ. یہ کس یونیورسٹی کی کتاب ہے بولے ذرا؟ کون سی یونیورسٹی میں یہ لیکچر دیا جاتا ہے کہ کسی کی خواب میں جانا ہو تو آؤ ہم طریقہ بتاتے ہیں. اتنی مرتبہ درود پڑھو تو تم چلے جاؤ گے، یہ کام کرو تم خواب میں چلے جاؤ گے. اور پتہ مرید کو بھی ہو اور مرشد کو بھی ہو. ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ. جو مرید اس گمان سے نکل جائے کہ میرے پیر کو خبر ہے کہ نہیں ہے، اللہ جو اس گمان میں رہتا ہے وہ بیچارہ ڈوبا ہوا ہے ابھی تک. تیرا اگر مرشد کامل ہے پہلے تو تحقیق کر، اور جب تو نے تحقیق کر لی اب تسلیم کر. پھر اور جب تسلیم کر لیا تو اب تحقیق نہ کر. اب تیرا پیر غلط نہیں ہے، پھر تو ہی غلط ہے، کیونکہ تو نے پہلے کی تھی تحقیق، اب تو نے کیا تسلیم. تو بات تو تیری تسلیم کی ہے کہ تو نے تسلیم کیا کس کو تھا. پھر اس کا مطلب یہ کہ تحقیق تیری غلط تھی اور پیر تیرا پھر سچا ہے. اور مرشد جو ہوتے ہیں، میں بات یہ کر رہا ہوں، گفتگو میں نے یہاں سے شروع کی. ایک اللہ کی جنت ہے، ایک اللہ کا باغ ہے، اور ایک ہے بندے تیری جنت اور تیرا باغ ہے. اللہ نے تیری جنت سے تیرے دشمن کو تو باہر کیا. اللہ تقاضا تو اس سے یہ کرتا ہے کہ اب میری جنت کے اندر سے تو میرے دشمن کو باہر کر اور دل کو صاف کر. اور جب اس دل کے اوپر تجلی اترے گی اور یہ دل صاف ستھرا ہو جائے گا، اب پتہ چلا آپ کو بات نمازی کی نہیں ہے، بات روزہ دار کی بھی نہیں ہے. نمازی بھی ہو تو یہ پاکی کی ایک شکل ہو سکتی ہے، مگر پاک ہے کہ نہیں یہ نہیں کہا جا سکتا. مگر قد افلح من تزکا،
جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا اور اپنا نفس صاف کر لیا، اللہ نے فرمایا یہ ہیں وہ لوگ جن کو میں کامیابی کی سند عطا کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ بندہ مخلوق سے عروج کر کے خالق کی طرف فرار کرتا ہے، ممکن سے نکلتا اور واجب کی طرف جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان ایک جگہ سے نکلے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر قرار پکڑنے ایک جگہ پر جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پہلے ایک جگہ سے تجھے نکلنا پڑے گا۔ جو میرا دشمن اور تیرا دشمن ہے، اس نے جو تجھے پکڑا ہوا ہے، اس پکڑ سے پہلے باہر نکل، پھر مجھے کہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر مجھے اللہ کہنا، پھر مجھے رحمان کہنا، اور پھر مجھے رحیم کہنا۔ پہلے اس مردود کو باہر کر۔ اے میرے مولا کیسے باہر کروں؟ وہ فرماتا ہے اعوذ باللہ کے اندر یہ راز موجود ہے۔ یہ اعوذ باللہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں میں نے تجھے دی، میں نے تجھے سمجھنے کے لیے بھی دی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ اور اس کو سمجھ بھی کہ یہ میں نے پہلے کیوں رکھی ہے، کہ پہلے میرے دشمن کو باہر دفع کر، اس کے بعد کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دیکھ اللہ بھی آئے گا، رحمان بن کے بھی آئے گا اور رحیم بن کر بھی آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر بندہ، اس کا ایک ترجمہ میں آپ کو اور سمجھا دوں۔ جب بندہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، بندہ یہ کہتا ہے میرے مولا میں عاجز ہوں، قادر تو ہے، کیونکہ میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں، یہ راستہ بڑا مشکل ہے، میرا ہاتھ پکڑ۔ یہ اعوذ باللہ کا ترجمہ ہے۔ اعوذ باللہ، آپ پناہ مانگ رہے ہیں نا بھائی، ڈرتا ہے کوئی تو پناہ مانگتا ہے نا، ڈر نہ ہو تو پناہ کیسی پھر؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جو ڈرنے والا ہے وہ کمزور ہے نا پھر۔ تو بندہ اپنے عجز کا اظہار کر رہا ہے، میں کمزور ہوں، اے اللہ میں عاجز ہوں، میں منکسر ہوں، میرے اندر کمزوری ہے، قدرت تیری ہے، تو طاقتور ہے، مجھے یہاں سے باہر کر اور اپنی رحمت بھیج، وہ مجھے پکڑ کے لے جائے۔ تو وہ فرماتا ہے بسم اللہ بعد میں کہنا، کیونکہ اللہ کا نور اور جلال بڑا ہے، اور رحمان کی کرشمہ سازیاں بھی بہت ہیں، اور رحیم کے انوار بھی بڑے ہیں۔ یہ سب کچھ بعد میں کہنا، پہلے اعوذ باللہ کو سمجھ، اس میں ایک مطلب کیا ہے۔ پہلے اپنی نفی کر، اپنے اندر عاجزی پیدا کر، انکساری پیدا کر، اس کو یوں سمجھ، اور پھر یوں بھی انسان جس وقت کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ اپنے نفس کے عاجز ہونے کا اعتراف کرتا ہے، اے اللہ میرا نفس کمزور ہے، میں کمزور ہوں، اور میں تیری قدرت کا اقرار کرتا ہوں، میں تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ تو آج یہ سمجھ کے جاؤ اعوذ باللہ ہم پڑھتے کیوں ہیں، اور اعوذ باللہ کا ترجمہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ کے اندر جو انسان نفی کرتا ہے، بعد میں وہ پھر انسان ویسے ہی کھڑا ہو جائے، اس نے کیا اعوذ باللہ پڑھی، اس نے کیا اعوذ باللہ کا ترجمہ حاصل کیا۔ تو اعوذ باللہ کے اندر جس چیز کی نفی کر کے جاتے ہو نا، اور بسم اللہ کے اندر اللہ نے پہلے اپنا نام رکھا ہے، اس میں جلالت شریف۔ تو جب انسان اپنی نفی کر جاتا ہے، پھر اللہ کا نور اترتا ہے اندر، سبحان اللہ، پھر سبحان اس کے بعد رحمانیت کی کرشمہ سازی ہیں، پھر رحیم کے جلوے ہیں۔ پھر اعوذ باللہ اگر تجھے پڑھنی کسی نے سکھا دی، اور اعوذ باللہ کا ترجمہ آ گیا، اور اعوذ باللہ کا ترجمہ سمجھ کے جس وقت اپنا آپ صاف کر لیا، پھر تو ایک مرتبہ بھی بسم اللہ پڑھے گا تو تجھے پتا چلے گا اللہ کا نور کیسا ہوتا ہے، رحمان کے نور کا رنگ کیسا ہے، اور رحیم کے نور کا رنگ کیسا ہوتا ہے۔ نور جو ہوتا ہے نا، یہ خاص اللہ کا نور ہوتا ہے، اور رحمان کے نور کا رنگ اور ہوتا ہے، رحیم کے نور کا رنگ اور ہوتا ماشاء اللہ، ہے، اور جو گنبد خضرا سے نور چلتا ہے اس کا رنگ اور ہوتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جس کو مولا علی شیر خدا نوازتے ہیں نا، اس نور کا رنگ اور ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، کتاب پڑھی ہوگی نا جب، تو تیرے سامنے جب نور آئے گا تو تجھے سمجھ ہوگی یہ کہاں سے آیا ہے، ماشاء اللہ، پھر تجھے سمجھ ہوگی۔ اور اگر ہم نے سیکھا نہیں ہوگا، اس کو پڑھا نہیں ہوگا، تو آ گیا خواب کے اندر، تو پھر تو کیا سمجھے گا کہ کہاں سے آیا اور کیا ہے۔ تو اعوذ باللہ معرفت والے لوگ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ایک ترجمہ میں آپ کو اور سمجھاتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جوڑ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے انسان اپنے دل کے اندر میری معرفت ڈال، اور جب تو اپنے دل کے اندر میری معرفت ڈالے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی پھر تجھے ضرورت نہیں ہوگی، میرا نور خود ہی تجھے بتا دے گا اللہ کون ہے، رحمان کون ہے، رحیم کون ہے۔ اپنے دل کے اندر معرفت تو ڈالنا، میری پہچان تو ڈال پہلے۔ تو جس وقت انسان یوں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اب اس سے یہ بھی بات سمجھ آؤ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جتنا پہچان لیا اس نے اللہ کو اتنا پہچان لیا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ جیسے جیسے انسان کو اپنی پہچان ملتی ہے، اس سے معلوم یہ ہوا روحانیت کا سب سے بڑا جو درجہ اور پہلا درجہ ہے وہ اپنی معرفت ہے، اپنی پہچان، میرے اندر کیا ہے اور میرے اندر کیوں ہے، یہ میری زبان پر کیا ہے اور کیوں ہے،
کس وجہ سے ہے؟ جس شخص کو یہ معرفت نصیب ہونا شروع ہو جائے اور اپنے گناہوں کو پھر کاٹتا چلا جائے. یہ معرفت من عرف نفسا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، فقد عرف ربا، وہ اتنا ہی رب کو پہچانتا ہے. آج لوگ حسین منظر دیکھنے کے لیے باہر جاتے ہیں. میں نے کہا تجھے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کروڑوں روپیہ لوگ صرف انجوائمنٹ کے اوپر لگاتے ہیں. اتنا پیسہ لگانے والے لوگ میری نظر کے اندر ہے. یہ جو میں نے بات جو کی، جتنے فکر کی، میری نظر میں ہم لوگ اتنا پیسہ کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ پھول بوٹے دیکھنے جاتے ہیں، سڑکیں دیکھنے، ماحول دیکھنے، ہوائیں لینے، اور کیا. میں نے کہا کاش یہ جتنا پیسہ تو لگا رہا ہے جا کر نظارے دیکھنے کے لیے، تو محنت تھوڑی سی اپنے اوپر کر. تو مسلح پر بیٹھ، آنکھ بند کر، پھر خدا تجھے یہاں بیٹھے نظارے دکھائے گا. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. من عرف النفس فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا. آؤ بھائی تھوڑا سا ذہن کو فریش کرنا پڑتا ہے. ناران کا گان چلیں، فلاں جگہ پر چلیں، انجوائے کرنے چلے. جیسے ہی موسم کی کیفیت بدلتی ہے نا جس علاقہ سے، ساتھ ہی مزاج بدل جاتا ہے. جب تک وہاں رہتے ہو نا تب تک وہ کیفیت بنی رہتی ہے. جیسے ہی بندہ اس ماحول سے باہر ہوتا ہے تو بندہ اس کیفیت سے بھی باہر ہوتا ہے. اب وہ صرف یاد رہ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ باقی ہے. اللہ جب اپنے بندوں کو جو نعمتیں دیتا ہے وہ بقا والی دیتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. جلوے بقا کے عطا فرماتا ہے، اور اس کی ابتدا خوابوں سے ہوتی ہے، اچھے خوابوں کے ساتھ. ہاں، کیونکہ نبوت میں بھی یہی پیغام چلا. وہی بعد میں اتری، اچھی خوابیں پہلے آنا شروع ہوئی، اور 6 ماہ تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی خوابیں آتی رہی، اور حضور وہ بیان فرماتے رہے. پھر جو وہاں تھا وہی امت میں چلے گا نا، تو حضور کو خواب اچھے آتے رہے. روحانیت کے اندر پہلا جو مقام ہوتا ہے وہ رؤیا کا مقام ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا، رؤیا کا مقام. جب تجھے یہ پتہ چلنا شروع ہو جائے جو میں نے خواب میں دیکھا وہ تو سچ ہو گیا، اور جب میں خواب میں دیکھتا ہوں وہ سچ ہی ہوتا ہے، تو پھر سمجھ کہ تیرے نفس کی سیر رؤیا کے مقام پر چلنا شروع ہو گئی ہے. رؤیا کے مقام میں تیری نفس کی سیر چل رہی ہے. پھر وہاں سے تو نکلے گا، پھر اور مقام آئے گا، پھر وہاں سے نکلے گا، پھر اور مقام آئے گا. بعض مرید ایسے ہوتے ہیں نا، ان کو یہ تشویش ہوتی ہے میں جو دیکھتا ہوں نا وہ ہو جاتا ہے، میں جو دیکھتا ہوں صبح وہی ہو جاتا ہے، چند دنوں کے بعد وہی ہوتا ہے. کہتے یہ کیا ہے بیٹا؟ اب اس کو نام تجھے نہیں دینا آ رہا نا، اس کو نام دینے کے لیے تجھے علم سیکھنا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ تو پھر اسی طرح ایسے دائیں بائیں گرتا پھرے گا اور گمراہ ہو جائے گا آخر میں. اب اگر تجھے پتا ہوگا کہ یہ کیا ہے تو تجھے سمجھ ہوگی، اور تو گمراہی کی طرف تو نہیں جائے گا نا. اب خواب تھا وہ کیا ہے؟ وہ بیٹے وہ تیرے نفس کی تعبیری سیر ہے. اور نفس کی تعبیری سیر جب شروع ہو جائے، اگر 1 ہفتہ کے بعد بھی وہ تعبیر پوری ہو تو یہ سمجھ لے کہ ابھی تیرے نفس کی تعبیری سیر کے اندر ذرا بودھ ہے. اگر تو خواب دیکھے اور 1 ماہ کے بعد پورا ہو تو سمجھ تیرے نفس کی تعبیری سیر کے اندر ابھی اتنی دوری ہے. 1 سال کے بعد پورا ہو تو تیرے نفس کی تعبیری سیر کے اندر ابھی اتنی دوری ہے. اور اگر رات کو دیکھ کر صبح وہی ہو تو پھر یہ تیرے نفس کی تعبیرن سیر چل رہی ہے. اور یہ اکیلے نہیں چل سکتی، یا تو کسی ہستی نے تجھے نوازا ہے کہ اتنا نور اور فیض دیا ہے، یا پھر یہ تیرے پیر کا مرشد کا کمال ہے کہ جس نے تیرے اندر یہ مقام رکھا ہے جو تیرا مقام چل رہا ہے. جو دیکھتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. یہ تیرے نفس کی سیر چل رہی ہے، اور اسی سیر کو تعبیری سیر کہا جاتا ہے. جب تو یہاں سے نکلے گا تو الہام میں آئے گا، اور جب الہام سے نکلے گا پھر مشاہدہ میں آئے گا. پھر وہ وقت ہوگا آنکھ تجھے بند نہیں کرنی پڑے گی، یوں آنکھ کھلی ہوگی اور خدا کی رحمت اترتی ہوئی تجھے نظر آئے گی. سب کچھ تجھے اترتا ہوا نظر آئے گا. جس کو رب کی سمجھ آنا شروع ہو جائے وہ شکوہ کرنا چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر، کو بات نہیں سمجھ لگتا. جن کو اللہ کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے نا، ان کی زندگی سے تلخیاں جلنا شروع ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے ان کو چپ کا تحفہ نصیب ہوتا ہے. زبان نہیں پھر بولتی، شکوہ نہیں کرتی، گلہ نہیں کرتی. جن کو اللہ کی سمجھ آنا شروع ہو جائے. میں نے پچھلے بیان میں حضوری قلب کا مفہوم بیان کیا تھا نا، یہ تو رحمت کو تو رب کی طرف سے سمجھتا ہے، تو تکلیف بھی تو اسی کی طرف سے ہے. تکلیف کو رب کی طرف سے سمجھنا مشکل بڑا ہے ذرا. یہاں بندہ بول اٹھتا ہے. اللہ نے اس وجہ سے تو اپنے بندوں کو تکلیفوں کے اندر سے گزارا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا صبر دکھایا. تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ خوشیوں کے اندر رہ کر تو سارے ہی اللہ کو پکارتے ہیں نا. رب نے اپنے بندوں کے لیے نظام ذرا الٹا رکھا نا پھر، تاکہ تمہیں سمجھ آئے میں بندوں کو تکلیف میں رکھتا کیوں ہوں. جو میرے ہوتے ہیں وہ تکلیفوں میں رہ کے خوش ہوتے ہیں، اور تکلیفوں میں رہ کے خوش رہ کے دکھاتے ہیں. کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ان کو میری سمجھ آ گئی ہے. اور جن کو میری سمجھ آ جائے ان کی زبان پہ شکوہ نہیں رہتا، پھر ان کی زبان پہ گلہ نہیں رہتا. پھر
پھر تکلیف کو بھی خدا کی طرف سے سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی یار کا تحفہ ہے، اس کو چوم کے سینے سے لگاؤں گا میں۔ یہ جو جتنی دنیا تڑپ رہی ہے، تکلیف کے اندر ہے، بے بس ہے، بے اس پریشان ہے، بے صبری کا اظہار کرتی ہے، بولتی ہے، گفتگو کرتی ہے، ان کو اللہ کی سمجھ نہیں ہے، ان کو رب کی سمجھ نہیں ہے۔ اگر ان کو اللہ کی سمجھ ہو تو خاموش ہو جائیں۔ تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کربلا کے اندر کتنا بڑا فلسفہ تھا، کتنا بڑا فلسفہ تھا؟ طاقت ہنڈیا زور نہیں لایا، بیٹھے من رضائی ہوں۔ کیا مطلب تھا اس کا؟ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری طاقتوں کے سرچشمے ہیں آپ، ساری ولایتیں جتنے رنگ کی بھی ہیں ساری آپ کے اندر سے نکلتی ہیں۔ جب ان کے اندر اللہ کے نبی امام الانبیاء کا فیض جاری ہے تو کسی اور فیض کی کیا پھر ضرورت باقی رہتی ہے؟ لیکن وہاں پر ایک آپ کے سامنے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، ایک میت اٹھانی پڑے انسان آدھا بوڑھا ہو جائے، دوسری اٹھانی پڑے تو کمر ٹوٹ جائے، اور تیسری اٹھائی نہ جا سکے۔ اب سمجھ میرے امام کے اندر صبر کتنا بلند تھا۔ 71 لاشیں خود اپنے مبارک ہاتھ سے اٹھائی ہیں، اور خود اٹھا کر لا کے ان کو یوں ایسے بچھاتے گئے، اور رب کی بارگاہ کے اندر اطمینان اور خوشی کے ساتھ پھر عرض کرتے رہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اللہ مجھ سے راضی ہے کہ تمہیں راضی مجھ سے۔ ان کو اللہ کی سمجھ تھی۔ جن کو رب کی سمجھ ہوتی ہے وہ بولتے نہیں ہیں، جن کو اللہ کی سمجھ ہوتی ہے وہ بولنے والوں کے پاس بیٹھتے بھی نہیں ہیں، اور جو بولتے ہیں ان سے انحراف کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو اللہ کے بندے تھے یہ ملتے بہت کم ہے۔ جب تو ان کی تکلیف دیکھے گا تو بات کرے گا، اور تیرا بات کرنا بھی ان کو پسند نہیں آئے گا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تو نہیں سمجھتا کہ حکمت اندر کیا ہے۔ اللہ کا بندہ ہوتا ہی تکلیف کے اندر ہے، اور اللہ کا اصول بھی یہی ہے، کیا کہ فرعون کے گھر کے اندر ہی صرف نہیں، فرعون کی گود میں اپنے نبی موسیٰ کو پالا ہے۔ سمجھنے والے سمجھو ذرا، عقل کو ذرا میری طرف متوجہ کرو ذرا۔ حضرت موسیٰ گود میں نہیں بیٹھے فرعون کی، بیٹھے ہیں نا، ایک طرف ناپاک انسان اور ایک طرف اتنا پاک انسان۔ سمجھو ہاں اس میں حکمت کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے محل میں کیوں پالا ہے؟ انہیں کی بیوی نے کیوں اٹھایا، دودھ کیوں پلایا، وہیں پر کیوں رکھا ہے؟ رب تعالیٰ نے وہیں پر رکھ کے کس انداز میں پال کر کیسے جناب موسیٰ کو جوان کیا؟ سمجھے گا کوئی اس حکمت کو؟ آئے کی سمجھ؟ اللہ کا نظام کیسا ہے؟ تو اے بندو، جو میرے بندے ہوتے ہیں نا وہ پھول بنتے ہی کانٹوں کے اندر سے ہیں، وہ کانٹوں میں رہ کے پھول بننا سکھاتے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ جو میرے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، اور جو اللہ کا ہوتا ہے وہ بولتا نہیں ہے۔ جو جتنا خدا کو پہچانتا ہے وہ اتنا چپ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز سے آزمایا ہے وہ خاموش رہے گا۔ فکر کا آنا یہ بشری تقاضا ہے، یہ ہر ایک کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، مگر اللہ کے بندے اللہ کی حکمتوں پر بات نہیں کرتے۔ آپ میں سے جو رب کا بندہ ہے اور کتنا ہے، اس جملے سے اندازہ کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا نہیں تھا آ کر حضرت جبریل نے، حکم کرے، آپ نے فرمایا تو جا، اے جبریل تو جا، اے ابراہیم آپ اگر مجھ سے نہیں اللہ کی بارگاہ میں کوئی پیغام دلوانا تو مجھے، فرمایا تجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود سمجھتا ہے میرے اندر کیا ہے۔ تجھے کیا سمجھنے کی ضرورت، تجھے بتانے کی کیا ضرورت، کیا وہ نہیں سمجھتا؟ کیا وہ جانتا نہیں کہ میرے اندر کیا ہے؟ اے جبریل اندر سے باہر ہو۔ یہ مقام خلت کا رفت چل رہا تھا، اور اندر سے فرشتے کا واسطہ بھی ختم کر دیا۔ سمجھنے کی بہت توجہ طلب ہے۔ جب مقام چلتے ہیں نا پھر اندر سے واسطے ختم ہوتے ہیں، پھر بندہ ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے، اندر نہیں پھر کام چلتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر بندہ ہوتا ہے اور اللہ ہوتا ہے، اور وہ پھر بندہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا نا، پھر جس کے لیے اللہ نے اندر سے فاصلے ختم کیا وہ چھوٹا بندہ ہوگا، کتنا بڑا بندہ ہوتا ہے پھر وہ۔ سبحان اللہ، اللہ کا نور ہوتا ہے نا وہ۔ اللہ تو میں نہیں کہوں گا، بعض کی سمجھ میں نہیں آئے گا نا، وہ اللہ کس معنی کے اندر ہوتا ہے، اور رب کی صفات کا مظہر کس معنی کے اندر ہوتا ہے۔ تو جس وقت انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی معرفت کا سبق شروع کرتا ہے۔ تو یہ وعدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، تیرے دشمن کو میں تیرے باغ سے باہر نکالنے لگا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تیرے باغ میں رہتا ہے، اور اللہ کا باغ جو ہے وہ تیرا دل ہے، اور تیرا دل ہر اعتبار سے، ڈاکٹر سے پوچھ لو تو وہ بھی کہے گا کہ اعضائے رئیسہ جو ہے وہ دل، جگر اور معدہ، اور بعض نے اس کو اور بھی 2 چیزوں کو بتایا، باقی اس پر تو اتفاق ہے۔ تو دل جو ہے وہ فزیکلی ڈاکٹر اگر بتائے گا تو وہ بھی اس کو سردار ہی بتائے گا، اور اگر روحانی ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے تو وہ بھی اس کو سردار ہی بتائے گا۔ تو دل دونوں کے نزدیک ہی سردار ہے، اس کے نزدیک دل اور ہے، اور روحانی لوگوں کے نزدیک دل اور ہے، لطیفہ قلب اور ہے، اور قلب اور ہے،
اور جہاں پر اللہ نے آ کے رہنا ہے وہ تیرا باغ، وہ تیرا دل ہے، اور وہ یہی فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو پڑھتا ہے، اس پر غور بھی تو کر، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے تیرے لیے تیری جنت کو تو صاف کر دیا، اب میرے لیے میری جنت کو تو صاف کرنا، اور اندر سے خبیث شیطان کو بھی باہر کر اور نفس کو بھی باہر کر اور دل کو صاف کر، تاکہ میں اندر اتر آؤں اور تیرے من کے اندر اپنے جلوے بکھیر کے تجھے بتاؤں اللہ کیا ہوتا ہے، پھر بندہ کیا ہوتا ہے۔ آپ سمجھ آئی بات؟ اللہ ہی اللہ ولی کیوں کرتے ہیں اور اللہ ہی اللہ ولی کرواتے کیوں ہے؟ تاکہ تیرا دل صاف ہو۔ یہ اللہ کا باغ ہے، سب کو یہ اللہ کا باغ ہے، اور اللہ کے باغ کے اندر جو باغ ہوتا ہے وہ ٹہلنے کی جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ، وہ پھرنے کی جگہ ہوتی ہے نا، وہاں پر انسان جاتا ہے لطف کے لیے۔ اللہ ان تشبیہات سے پاک ہے۔ میں باغ کی ویسے تعریف کرتا ہوں، تو اللہ نے تیرا باغ تو صاف کر دیا، شیطان کو باہر پھینک کے تو وعدہ کرتا ہے پھر آج بیٹھ کے یہاں پہ انشاءاللہ 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 اے میرے اللہ میں تیرا باغ صاف کروں گا، انشاءاللہ اور اس تیرے باغ کے اندر یہ جتنے چور بیٹھے ہوئے ہیں گناہوں کے، اور شیطان نے جتنے بت یہاں پر بٹھائے ہوئے ہیں، ان سب کو انشاءاللہ اپنے مرشد کی تعلیمات کی جو تلوار ہے نا وہ لے کے ان کی گردن کاٹتا جاؤں گا، اور یہ سارے کے سارے جتنے بت بیٹھے سارے توڑوں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جب فیض اوپر جاری ہوگا تو تیرے قلب کی زمین پاک ہوگی، پھر اس وقت جب تو کہے گا نا اللہ ہوں، دیکھو شیطان کا سب سے بڑا جو حملہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ مسلمان کے یقین کو پگھلاتا ہے، کہ مسلمان کا یقین پگھلے کسی طرح۔ سمجھ آئی بات؟ کہ مسلمان کا یقین پگھلا تو ایمان گیا۔ جتنا جس کا یقین پگھلتا ہے اتنا وہ کمزور مومن ہوتا ہے، اور جس کا یقین جتنا پختہ ہوتا ہے وہ بسم اللہ پڑھ کے سمندر کے اندر سے گزر جاتا ہے۔ میرے حضور کے قبلے پر اعتراض کیا تھا نا لوگوں نے، اگر موتریز نہ ہو تو ولی کی کرامت کیسے نظر آئے گی پھر؟ یہ بالکل اللہ کی صفات جیسا معاملہ ہی میں آپ کو بتا دوں۔ رب کی کچھ صفتیں وہ ہیں جو کسی دوسرے کی محتاج نہیں ہے، وہ صفات حقیقی ہیں۔ حیٌ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو ہر وقت حیات میں، قیوم قائم ہے وہ، لیکن کچھ اللہ کی صفتیں وہ ہیں بندہ ہوگا تو صفت ظاہر ہوگی۔ غفور، سبحان اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ بخشنے والا۔ کوئی گناہگار ہوئے گا تو پھر غفور کا فیض جاری ہوئے گا نا، گناہگار ہی نہیں ہوئے گا تو غفور کا فیض کیسے جاری ہوگا؟ کھانے والا ہوگا تو رزاق کا فیض جاری ہوگا۔ یہ اللہ کی صفات اضافی ہیں۔ سبحان اللہ، بالکل اسی طرح اللہ کے ولی کی کرامت ظاہر ہوتی جب اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے بندے ذرا کھڑا ہو جا، اب تیرا مقام دکھانے کا ٹائم ہے۔ معترض منکر بھی جو ہوتا ہے وہ بھی تحفہ ہی ہوتا ہے ایک طرح کا۔ اللہ پھر چھپے راز کھولتا ہے، جو تو مجھے مناتا رہا نا مسلوں کے اوپر، آج پھر میں جیسے سورج چڑھایا میں تجھے چڑھاؤں پھر اب۔ تو پھر مزہ آیا نا، میرے حضور کے قبلے پر اعتراض کیا، کہنے لگے یہ قبلہ نہیں، تاکہ انتشار پیدا کیا جائے۔ تو فقیر خاموش رہتا ہے جب تک رب کی اجازت نہ ہو، چپ رہے آپ پھر آگے لوگ قبلہ ٹھیک نہیں ہے، قبلہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جن کا ٹھیک نہیں وہ آ جائیں پھر، اور عصر کی نماز ہمارے پیچھے پڑے آ کر۔ تاریخ گواہ ہے کہ تو آج تو نہ مان، کافر انگریز نے بھی لکھا ہے کہ جب داتا علی اجویری نے سلام پھیرا تو جس وقت لوگ نماز پڑھ رہے تھے دائیں طرف انہوں نے خانہ کعبہ دیکھا اور بائیں طرف مدینہ تو رسول دیکھا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے اندر عرس سب سے پہلے ہم ہی منا رہے ہیں۔ میرے حضور تشریف لے جا رہے تھے اور ایک قافلہ قریب سے گزرا اور کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں راستہ بتا دیں۔ سن فقیر کی شان، سبحان اللہ، ہمیں راستہ بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا بتا دوں یا دکھا دوں؟ سبحان اللہ۔ جن کو میرے سرکار سے عشق ہے نا وہ کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، یہ حضور کا عرس مبارک کی تقریب ہے، یہ عرس مبارک کی تقریب ہے، اور آپ سب کی شمولیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں بتاؤں یا دکھاؤں؟ اب وہ ولی کا جملہ فقیر کا، پہنچنے والے عقل والے ہوتے ہیں نا، ایک اندر سے بولا دکھا دیں، آپ نے فرمایا دیکھو پھر سارے، آپ نے یوں ہاتھ ایسے کیا تو سب کو مدینہ تو رسول نظر آیا، سرکار دو عالم کا شہر نظر آیا، مدینہ شہر۔
گزر کے بھی وہاں سے آ رہے ہو تو یہ لے دیکھ لو، سبحان اللہ سبحان کیونکہ راستہ آپ سے وہ تو راستہ پوچھ رہے تھے اپنے گھر کا، اور سرکار نے راستہ دکھا دیا اللہ کے محبوب کے گھر کا۔ جب فقیر دینے پہ ہے تو پھر یوں پردے اٹھاتے ہیں پھر۔ الحمدللہ یہ محفل آج کی بھی بڑی قبولیت کی محفل ہے۔ جتنی جھولیاں میرا رب سب بھرتے میرے حضور علی جبیری کے تصدق سے، کے تبسل سے۔